السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری آج درس انشاءاللہ، اس کے بعد پیر والے دن سے ترجمہ کلاس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی، جو رمضان سے پہلے جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے۔ آخری جو درس ہے آج کا عید کے حوالے سے، اس میں چند باتیں جو ہیں وہ یاد دہانی کے طور پہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم سنت کے مطابق عید گزارنے والے بنیں۔ سب سے پہلے تو عید الفطر سے پہلے جو کرنے والا لازمی طور پر کام ہے وہ ہے صدقہ فطر، جس کا وقت آخری روزے کے وقت، جب آخری روزہ ختم ہوتا ہے اس وقت شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے پہلے تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مسنون وقت ہے۔ پچھلے دنوں اس کے بارے میں کافی وضاحت سے بیان ہو چکا، مختصراً اب اس کے بارے میں۔ عید الفطر سے پہلے پہلے یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ ہمارے روزوں کی کمی کوتاہی جو ہم سے ہو جاتی ہے اس کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور اس کا اصل وقت روزوں کے ختم ہونے کے اوپر شروع ہوتا ہے۔ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، آخری روزہ ختم ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، پھر اس کا وقت شروع ہوتا ہے جو مسنون وقت ہے۔ کچھ لوگ یہ 15 دن پہلے اس فطرانہ دے دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ یہ آخری ایک آدھ دن پہلے تو گنجائش ہے، لیکن یہ 10 دن 15 دن پہلے رمضان کے شروع میں ہی دے دینا، یہ ایسے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ کل اصل میں اس کا وقت ہے، 1-2 دن پہلے کی گنجائش ہے۔ بخاری شریف کی روایتوں کے تحت کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ 1-2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے آج 29واں روزہ ہے، آج سے سمجھ لیں آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں گنجائش ہے۔ اصل وقت بہرحال وہ عید الفطر کا جب چاند نظر آ جاتا ہے اس وقت ہے، تو 1-2 دن پہلے آپ آج سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور 2.5 کلو گندم کے حساب سے، پیسوں کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کتنے پیسے دیے جائیں۔ یہ سمپل اس کا طریقہ کار ہے، پیسوں کی طرف آئے نا ہم مسنون طریقہ اختیار کریں۔ گندم یا آٹا جو ہم گھروں میں ہمارے عام استعمال ہوتا ہے، وہ 2.5 کلو کے حساب سے گھر کے ہر ایک فرد کی طرف سے وہ دے دیا جائے۔ مثلا 2.5 کلو گندم لے کے دے دیں، 2.5 کلو آٹا لے کے دے دیں، کام ختم، سیدھا پیسوں کے چکر میں پڑے ہی نہ۔ فرض کریں نہیں ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے اس کی، ہم کہتے ہیں کہ پیسے ہی دینے، پیسے آسانی ہے چلو ہمارے لیے، تو جو ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں ریٹ ہے آٹے کا یا گندم کا، وہ ریٹ پتہ کر کے 2.5 کلو کا پیسے دے دیں۔ یعنی ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، فلاں اتنا کہہ رہا ہے جی آپ نے اتنا کہہ دیا ہے، آپ نے اتنا۔ ہر بندے نے اپنے اپنے علاقے کے مطابق ریٹ کے مطابق بتانا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اپنے علاقے میں جو آپ کے گندم کا یا آٹے کا ریٹ ہے اس کے مطابق 2.5 کلو کا حساب لگا کے آپ پیسے دے دیں یا اناج دے دیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ فطرانہ جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے لازمی طور پر ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور یہ فرض ہے، یہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ دوسرا، عید والے دن کرنے والے کام۔ عید والے دن ہم نے غسل کرنا ہے جو سنت طریقہ ہے، اور اچھے بہترین کپڑے پہننے۔ کچھ لوگ یہاں پہ کئی لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے ایسا ہے کہ آگے پیچھے بڑے اچھے ویل ڈریس ہو کے رہتے ہیں، عید والے دن جی سادہ ہی ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ سادگی یہاں پہ نہیں، یہاں پہ سنت ہے کہ ہم نے عید والے دن اچھے کپڑے پہنے۔ نئی بھی نئے فرض کریں ہم نے سلوائے، ہمارے پاس گنجائش نہیں، جو اچھا لباس ہے ہمارے لباسوں میں سے اس کا ہم انتخاب کریں کہ آج عید کا دن ہے، ہم بہترین لباس پہنیں۔ یہ نہیں کہ عید والے دن ہم کہیں جی سادہ ہی ٹھیک ہے، سادگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن جہاں پہ ایک سنت طریقہ آ جاتا ہے وہاں پہ ہم نے سنت کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہم عید والے دن گندے کپڑے پہن کے نہیں جی نہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے، غلط روش ہے۔ عید والے دن غسل کریں اور بہترین لباس پہنیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، نیا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں۔ یہ عید والے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں خوشی دیا اس کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر عید والے دن ہم نے عید الفطر میں گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کے جانا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ عید الاضحیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے آ کے کچھ کھانا ہوتا ہے، اور عید الفطر میں یہ گھر میں ذہن میں رکھیں کچھ نہ کچھ ہم کھا کے نکلیں، کھجوریں کھا لیں، کوئی بھی چیز گھر میں جو ہمارے پاس میسر ہے۔ یہ نہیں کہ فٹافٹ نہائے دھوئے کپڑے پہنے اور فٹافٹ نکل گئے، کھانے پینے کا توجہ نہیں۔ یہاں پہ کھانا پینا بھی سنت ہے، اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، کچھ نہ کچھ کھا پی کے جائیں۔
خواہ کچھ کھجوریں ہی کھائیں اور پھر ہم مسجد میں عید کی نماز کے لیے نکلیں۔ چوتھے نمبر پر کہ عید کے جس راستے سے ہم نے جانا ہے عیدگاہ میں، واپسی پہ راستہ تبدیل کریں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھیں کہ جدھر سے ہم مسجد میں گئے یا میدان میں گئے، جہاں پہ بھی ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہے، واپسی پہ تھوڑا خواہ ہمیں ایکسٹرا چلنا پڑ جائے، راستہ تبدیل کر لیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، راستہ کا بھی تبدیل کریں لازمی طور پر۔ اس سے اگلی بات، عورتوں کا عیدگاہ میں جانا۔ عام حالات میں یہ پہلے کئی دفعہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ عورتوں کی نماز مسجد کی نسبت گھر میں افضل ہے۔ ہم جو فرائض پڑھتے ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے لیے شریعت نے عورت کو کہا یہ گھر میں پڑھے، یہ گھر میں اس کی نماز افضل ہے۔ لیکن عید کی نماز یہ عورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ یہ میدان میں جا کے عیدگاہ میں ادا کریں۔ یہاں پہ نہیں آپ کہ اس نے گھر میں عید کی نماز پڑھنی، نہیں، عید کی نماز گھر میں نہیں ہے، یہ میدان میں، کھلے میدان میں، جہاں پہ جس چیز کا انتظام ہے۔ اگر کئی مساجد میں انتظام نہیں ہوتا، کسی پارک وغیرہ میں، مسجدوں میں اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ مسجد میں ادا کرنی۔ بہرحال عیدگاہ میں عورتوں کو بھی لے کے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خاص طور پہ عید والے دن۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیوی بچوں کو بھی لے کے جانے کا اہتمام کرتے اور حکم دیتے تھے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں جنہوں نے عید کی نماز نہیں بھی پڑھنی، وہ بھی عیدگاہ میں پہنچیں۔ آپ نے فرمایا وہ نماز تو نہ پڑھیں لیکن وہاں پہ دعا میں شامل ہوں۔ یعنی عید کا اجتماع اتنا اہم ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو بھی آپ نے جانے کی تاکید کی ہے لازمی طور پہ۔ اس لیے خود بھی تیاری کریں عید کی، اور گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی ہم تیار کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ گھر والیوں کو اہتمام کے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے عیدگاہ پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر جن عورتوں نے نہیں پڑھنی، حائضہ ہے، اس کے دنوں میں نماز تو انہوں نے نہیں پڑھنی، لیکن وہ سائڈ پہ وہاں پہ کھڑی ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور بعد میں جو نماز کے بعد دعا ہے، دعا میں شامل ہو جائیں۔ نماز انہوں نے نہیں پڑھنی، لیکن اگر مسجد میں آنے کا کوئی سلسلہ ہے، مسجد میں بہرحال حائضہ عورت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ اور جنبی جو ہے جنابت کی، جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، اس کا مسجد میں آنا آپ نے منع فرمایا ہو۔ تو اگر مسجد میں عید کا انتظام ہے، پھر ایسی عورتوں کو نہ لے کے، وہ پھر گھر میں ہی رہیں۔ لیکن اگر میدان میں انتظام ہے، میدان کیونکہ مسجد کے قائم مقام نہیں ہوتا، اس لیے میدان میں ایسی عورتیں جائیں اور وہاں پہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں اور نماز اپنی ادا کریں۔ یہ خاص طور پہ جو موٹی موٹی باتیں عید کے ضمن میں ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہیں، تاکہ اس کے مطابق ہم عید سنت کے مطابق گزاریں۔ اگلی بات ایک اور، تکبیرات کا اہتمام کریں لازمی طور پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھی کچھ روایتوں میں الفاظ مختلف آتے ہیں، یہ مشہور الفاظ ہیں جو عام طور پہ بولے جاتے ہیں جاتے ہوئے، آتے ہوئے عید والے دن۔ یہ اللہ کی کبریائی کے، بڑائی کے جملے ہیں، یہ ہم ادا کرتے ہوئے جائیں۔ غریبوں کا بھی، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ صدقہ فطر اصل میں مسکینوں کا ہی خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، فطرانہ جو ہے، ان کا بھی خیال رکھیں عید والے دن۔ خود ہم جب اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، غریبوں مسکینوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔